آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 26 ہے، اور قرآن پاک میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ ان الفاظ کے شروع میں الف ہوتا ہے، لیکن الف پر زبر، زیر یا پیش وغیرہ کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، تو ایسے الفاظ کو کس طرح پڑھنا ہوتا ہے آج کی کلاس میں اس طرح کے الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ والا سبق آپ کلاس نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، با اور با کے اوپر یہ جو علامت ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب یہاں سے پڑھیے گا، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اسے 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ اب یہاں سے پڑھیے گا، الف پر کوئی حرکت آ جائے تو الف کو حمزہ پڑھیں گے، اسے بھی 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ یہاں پر آپ نے پڑھا جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی حرف پر جزم ہو تو وہ حرف ساکن ہو جائے گا۔ اور یہاں پر آپ نے پڑھا الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الف کے اوپر جزم نہ بھی ہو تب بھی الف ساکن ہوگا۔ کیونکہ الف ہوتا ہی ساکن ہے، لیکن الف پر کوئی حرکت آ جائے تو الف کو حمزہ پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، الف کے اوپر زبر ہے تو یہ بھی حمزہ، الف کے نیچے زیر ہے تو یہ بھی حمزہ، الف کے اوپر پیش ہے تو یہ بھی حمزہ بن گیا۔ اگر الف کے اوپر کچھ بھی نہ ہو تو پھر وہ الف ہوگا، اگر الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش آ جائے تو پھر وہ حمزہ بن جائے گا۔ یہ والا جو قاعدہ ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، لکھا ہے عربی زبان کا کوئی لفظ ساکن حرف سے شروع نہیں ہو سکتا، یعنی پہلے حرف پر زبر، زیر یا پیش کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان کے جتنے بھی الفاظ ہیں، ان الفاظ میں سے کسی بھی لفظ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس لفظ کا جو پہلا حرف ہوگا، اگر وہ حرف ساکن ہوا تو پھر اس لفظ کو نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن اگر پہلے حرف پر زبر، زیر یا پیش لگا کر پڑھیں تو پھر اس لفظ کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے اس لفظ کو دیکھیں، اس لفظ کے شروع میں میم اور میم کے نیچے زیر ہے، اس لفظ کو اگر پڑھنا چاہیں تو بڑی آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے، اور اسے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من من من۔ اس لفظ کو میں نے 3 مرتبہ پڑھا تو یہ بڑی آسانی سے پڑھا گیا، لیکن اگر اس لفظ کو پڑھنا چاہیں تو یہ لفظ نہیں پڑھا جا سکے گا، کیونکہ اس لفظ کا پہلا جو حرف ہے وہ ساکن ہے۔ تو آپ اس لفظ کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھ کر دیکھیے، آپ سے نہیں پڑھا جائے گا۔ 2 سے 3 مرتبہ آپ اسے پڑھیے گا۔ یقیناً آپ نے کوشش کی ہوگی اور یہ لفظ آپ سے نہیں پڑھا گیا ہوگا، لیکن اگر آپ اس لفظ کے شروع میں جو میم ہے، اس میم کے اوپر زبر لگائیں تو یہ لفظ پڑھا جائے گا من۔ اگر میم کے نیچے زیر لگائیں تو یہ پڑھا جائے گا من۔ اگر میم کے اوپر پیش لگائیں تو یہ پڑھا جائے گا من۔ لیکن اگر اس لفظ کو میم ساکن کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو یہ لفظ نہیں پڑھا جائے گا۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے، عربی زبان کا کوئی لفظ ساکن حرف سے شروع نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا۔
یہاں پر لکھا ہے الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اسے بھی اپنی توجہ میں رکھیے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں الف ہے اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کوئی لفظ ساکن حرف سے شروع نہیں ہو سکتا، لیکن اس لفظ کے شروع میں الف ہے اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ اسی طرح اس لفظ کے شروع میں بھی الف ہے اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا اس لفظ کے شروع میں بھی الف ہے اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان تین الفاظ کو، اور اس طرح کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جو الفاظ ہیں کہ جن کے شروع میں الف ہے، ان الفاظ کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ کو پڑھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ آئیے اب اس طریقے کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام ہو تو الف پر ہمیشہ زبر لگا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام ہو، جیسے آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں الف اور اس کے بعد لام موجود ہے۔ یہاں پر لکھا ہے تو الف پر ہمیشہ زبر لگا کر پڑھیں گے۔ تو یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں الف لام ہے، تو اس لفظ کے شروع میں جو الف ہے اس الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ اور یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں بھی ایسے الفاظ ہوں تو ان الفاظ سے جب پڑھنا شروع کریں گے تو شروع میں جو الف ہوگا اس الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ جیسے اس لفظ کو پڑھیں گے الذین، الذین۔ اب یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو اور اس لفظ کے تیسرے حرف پر پیش ہو تو الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے۔ اب دوبارہ دیکھیے گا اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو، جیسے یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں الف موجود ہے اور اس لفظ کے تیسرے حرف پر پیش ہو، یہ جو لفظ ہے اس لفظ کا تیسرا حرف ہے دال، دال کے اوپر پیش ہے تو الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے۔ یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں جو الف ہے اس الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے اور یہ لفظ پڑھا جائے گا اشدد، اشدد۔ اب یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو اور اس لفظ کے تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو الف پر زیر لگا کر پڑھیں گے۔ اب دوبارہ دیکھیے گا اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو، جیسے یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں الف موجود ہے اور اس لفظ کے تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو، اس لفظ کا جو تیسرا حرف ہے وہ ہے با، با کے نیچے زیر موجود ہے تو الف پر زیر لگا کر پڑھیں گے۔ اس لفظ کے شروع میں جو الف ہے اس الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے اور یہ لفظ پڑھا جائے گا اتبعوا، اتبعوا۔ اب یہاں پر دیکھیں اس لفظ کے شروع میں الف لام ہے تو اس لفظ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو شروع میں جو الف ہے اس الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ اس لفظ کے شروع میں الف ہے اور تیسرا حرف دال، دال کے اوپر پیش ہے تو اس لفظ کے شروع میں جو الف ہے اس الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے۔ اسی طرح اس لفظ کے شروع میں الف ہے اور تیسرا حرف با، با کے نیچے زیر ہے تو اس لفظ کے شروع میں جو الف ہے اس الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے۔ لیکن یہ والا قاعدہ اس وقت استعمال کریں گے جب اسی لفظ سے ابتدا کرنی ہو جس کے شروع میں الف ہو، لیکن اگر پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہو تو پھر الف کے اوپر جو زبر، زیر یا پیش پڑھنا تھے انہیں نہیں پڑھیں گے۔ جیسے اگر اس لفظ کو اس لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو یہ جو نون ہے اس نون کو لام سے ملائیں گے اور یہ پڑھا جائے گا نلا، نلذین۔ اسی طرح یہاں سے نون کو تا سے ملائیں گے اور یہ پڑھا جائے گا نتا، نتبعو۔ یہ والا ایک قاعدہ آپ نے پڑھا اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو
اور اس لفظ کے تیسرے حرف پر پیش ہو تو الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ بالکل درست ہے اور اسی طرح سے ہے، لیکن یہاں پر بتایا گیا لیکن قرآن پاک میں 5 قسم کے الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے تیسرے حرف پر اگرچہ پیش ہو لیکن پھر بھی الف پر زیر لگا کر پڑھیں گے، اور وہ 5 الفاظ یہ ہیں کہ ان الفاظ کے شروع میں اگرچہ الف ہے، تیسرے حرف پر پیش ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الف پر پیش لگا کر پڑھتے، لیکن ان 5 قسم کے الفاظ میں یہ ہے کہ ان کے تیسرے حرف پر اگرچہ پیش ہے لیکن شروع میں جو الف ہے الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے۔ آج کی کلاس میں جو سبق پڑھایا گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ اس سبق کو یاد کرنا چاہیں تو 25 سے 30 مرتبہ پڑھیے گا، انشاءاللہ یہ سبق بھی آپ کو یاد ہو جائے گا۔